ایران چھوڑ کر روس جانے کی تیاری میں ہیں کیا سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی؟ آخر ہے کیا سچائی؟ اس خبر کے پیچھے کی پڑتال کریں گے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آداب، استقبال ہے آپ کا نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں آپ، میں ہوں آپ کے ساتھ ثنا وارث۔ اس وقت میں ایک ایسی خبر جو ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی سے جڑی ہوئی ہے، گشت کر رہی ہے۔ اس خبر میں کتنی سچائی ہے اور کتنی حقیقت، کتنا فسانہ، کتنی حقیقت، یہ ہم پڑتال کریں گے اس ویڈیو کے ذریعے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ تو ایران چھوڑ کر روس فرار ہونے کی تیاری میں ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے کہ خامنئی تیاری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا پلان بی تیار کر لیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے کہ آخر وہ ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ تو اس لیے وہ کر رہے ہیں کیونکہ ایران میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کے درمیان انٹیلیجنس رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے پاس ملک چھوڑنے کے لیے پلان بھی تیار ہے۔ اگر سیکیورٹی فورسز کے ساتھ چھوڑا تو وہ اپنے خاندان، اگر سیکیورٹی فورسز نے ساتھ چھوڑ دیا ان کا، تو وہ اپنے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ماسکو روانہ ہو سکتے ہیں، چلے جائیں گے، ملک اپنا ایران چھوڑ دیں گے۔ اس خبر کو سن کر آپ چونک بھی گئے ہوں گے کہ کیا سرپرست اعلیٰ سپریم لیڈر، جن کی بہت قدر ایرانی عوام کرتی ہے، ایرانی اہلکار کرتے ہیں، اور وہ لیڈر جس نے 12 روزہ جنگ کے دوران ایران کی قابلیت کیا ہے دکھا دیا ہو پوری دنیا کو، کیا وہ شخص ایسا کر سکتا ہے؟ یا پھر امریکہ کو، اسرائیل کو اس کا اوقات دکھانے والا لیڈر آیت اللہ خامنئی ملک چھوڑ سکتا ہے، اپنے عوام کو چھوڑ سکتا ہے؟ اسی خبر کو جانیں گے پوری تفصیل کے ساتھ۔ ایران میں بڑھتے ہوئے احتجاج اور حکومت پر دباؤ کے درمیان ایک چونکا دینے والا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ انکشاف کس نے کیا ہے، یہ کس رپورٹ کے ذریعے خبر سامنے آئی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ برطانوی اخبار ہے ٹائمز، اس نے انٹیلیجنس رپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کا ملک چھوڑنے کا بیک اپ پلان ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ ایران میں مظاہروں کی حمایت کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر سیکیورٹی فورسز مظاہروں پر قابو پانے میں ناکام رہیں یا اندر سے بغاوت پھوٹ پڑی تو خامنئی اپنے خاندان اور قریبی ساتھیوں کے ساتھ ماسکو فرار ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 86 سالہ خامنئی کا پلان بی ان کے انتہائی قریبی 20 افراد تک محدود ہے، جن میں ان کا بیٹا اور متوقع جانشین مجتبیٰ خامنئی بھی شامل ہے۔ ایک انٹیلیجنس ذرائع نے ان کے حوالے سے کہا کہ روس ان کی واحد محفوظ پناہ گاہ ہے، کیونکہ روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ان کی گرفت، ان کی قربت جگ ظاہر ہے، ان کی دوستی جگ ظاہر ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایران میں خامنئی اب کمزور ہو رہے ہیں؟ جو رپورٹس ظاہر کر رہے ہیں، جو رپورٹس نے پردہ فاش کیا ہے، انکشاف کیا ہے، یہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ انٹیلیجنس کے جائزوں کا دعویٰ ہے کہ خامنئی گزشتہ سال اسرائیل کے ساتھ 12 روزہ جنگ کے بعد جسمانی اور ذہنی طور پر کمزور دکھائی دے رہے ہیں۔ عوامی زندگی سے ان کی حالیہ غیر موجودگی، جنگ کے دوران ان کا بنکر میں رہنا، اس کی گہری چوکسی اور تشویش کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ رپورٹ میں اسے نظریاتی طور پر سخت لیکن حکمت عملی سے عملی طور پر بیان کیا گیا ہے، جو طویل مدت میں اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹریٹجک سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ملک میں جو افراتفری بنی ہوئی ہے، وہ افراتفری کی وجہ سے خامنئی کی جانب سے یہ پلان بھی تیار کیا جا رہا ہے، اور اس وقت تازہ حالات، صورتحال ہے کیا، یہ تفصیل سے جانتے ہیں۔ خامنئی طویل عرصے سے خود کو ایک عالمی شیعہ رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں، اور انہوں نے محور مزاحمت لبنان، غزہ، عراق، شام اور یمن میں سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں۔ تاہم ان محاذوں پر حالیہ دھچ کے ایران کے اندر غیر ملکی محاذوں پر خرچ کرنے کی ضرورت کے بارے میں سوالات اٹھا رہے ہیں۔ جب ملک کو ریکارڈ مہنگائی اور گرتے ہوئے معیار زندگی کا سامنا ہے، سڑکوں پر گونجنے والا نعرہ نہ غزہ نہ لبنان، زندگی صرف ایران کے لیے ہے، اس بے چینی کی عکاسی کرتا ہے۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ خامنئی کے پاس جتنی دولت ہے، اس کی بنا پر وہ دوسرے ملک میں پناہ لے سکتے ہیں؟ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ خامنئی کا کنٹرول نیٹ ورک خاص طور پر سیٹاب جیسے نیم سرکاری اداروں کے پاس اربوں ڈالرز کے اثاثے ہیں۔ 2013 کی ایک تحقیقات میں کل ہولڈنگز کا تخمینہ تقریباً 95 بلین ڈالر تھا۔ کئی اعلیٰ معاونین کے خاندان پہلے ہی امریکہ، کینیڈا اور دبئی میں مقیم ہیں۔
मजमूई तौर पर ये रिपोर्ट बताती है कि अगर ईरान में इक़्तिदार पर उनकी गिरफ्त मज़ीद ढीली पड़ती है तो ख़ामनेई के पास मुल्क छोड़ने का मंसूबा है। सवाल ये है कि क्या मुज़ाहिरों की ये लहर उस रेड लाइन तक पहुंच जाएगी या फिर ताकत के ज़रिए इक़्तिदार पर फिर से बरकरार रहेगी या नहीं। तो ये सवाल है। रिपोर्ट को बताया हमने कि इंकिशाफ इस रिपोर्ट के ज़रिए हुआ है। आखिर में सवाल ये, जवाब ये कि वो लीडर जिसे ईरान की अवाम सरपरस्त आला समझती हो, वो रहनुमा जिसके एक हुक्म पर, एक यकीन दहानी पर अवाम सर झुकाते हों, सर तस्लीम खम करते हों, वो लीडर क्या अपनी अवाम को छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह ले सकता हो जब अब ईरान के अवाम ऐसी मुश्किलात से जूझ रहे हों? ऐसा जवाब आएगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी अब आखिर इसकी तस्वीर हमने कब देखी, इसकी तस्वीर दुनिया ने कब देखी कि आखिर सरपरस्त आला अली ख़ामनेई ऐसा नहीं कर सकते अपने अवाम के साथ, ईरान के साथ। ये उस वक्त देखी जब देखी पूरी दुनिया ने तस्वीर जब 12 रोज़ा जंग इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ चल रही थी। तब हमने देखा कि अवाम के अज़्म मुसम्मम ईरान के साथ अवाम की मजबूती से खड़े रहने को ही दाद के तौर पर तस्लीम किया गया था, और वो दाद देते हुए अवाम की कुर्बानियों को और साथ ही साथ सलाम करते हुए सरपरस्त आला अली ख़ामनेई नज़र आए थे। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या वो एक वक्त ऐसा था जब अपने अवाम के साथ शाना बशाना खड़े रहने वाली उनकी अवाम की उनकी हौसला अफजाई कर रहे हों, उन्हें दाद दे रहे हों, उन्हें उनके गिरफ्त पर ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े रहने पर वाहवाही कर रहे हों, क्या वो अपनी आवाम को छोड़कर किसी और मुल्क में चले जाएंगे? क्या थोड़ी बहुत जो मुजाहरे हो रहे हैं, क्या ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन मुजाहरों को वो देखते हुए उन्होंने प्लान भी तैयार कर लिया होगा? क्या अमेरिका की जो औकात देखी गई, क्योंकि जो सियासी मुजाहिरीन हैं, सियासी साइंसदान, सियासी जानकार हैं, उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि ईरान के सामने अमेरिका और इसराइल उस वक्त 12 रोज़ा जंग के दरमियान नहीं टिक पाया था। और ये बात हमने देखा था कि सरपरस्त आला ने कही थी और पासदारान इनकलाब के कई मेंबर्स की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका और इसराइल ने हमारे यूरेनियम आज़ूदगी को लेकर जो कोशिशें, जो अटैक किया था, उस अटैक से हमारे जो अज़ायम है उस पर वार नहीं कर पाया, बशर्ते सिर्फ इतना किया कि हमें कई महीने पीछे लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन इसने कहा कि हम यूरेनियम की आज़ूदगी करते थे और करते रहेंगे, और यही बात अमेरिका को मंजूर नहीं। तो क्या आपको लगता है कि थोड़े से अगर मुजाहरे, नाराज़गी या अफरा तफरी का माहौल अगर ईरान के अंदर है, तो क्या सरपरस्त आला इन तमाम चीज़ों को देखकर डर जाएंगे जब वो उस वक्त नहीं डरे जब ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान तसादुम चल रहा था? क्या ऐसा हो सकता है? आप अंदाज़ा लगाइए कि ये खबर पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि नफ़ी में करार दिए जाने के बराबर है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जब कभी भी कुछ ऐसा हुआ तो उन्होंने अपने अवाम से सीधे तौर पर रुजू हुए। अवाम से रुजू होने वाला लीडर क्या अवाम को छोड़कर दूसरे मुल्क में पनाह ले सकता है? क्या अपने हमेशा से साथ रहने वाली अवाम को वो एक ईरान में खाना जंगी की सूरत हाल को झेलने के लिए तैयार रहने के लिए छोड़ सकता है? तो जवाब आता है नहीं। तो ये जो खबर है, ये खबर जो है, जो गश्त कर रही है, इसे प्रॉक्सी की खबर के जैसे के तौर पर देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट ही कहती है।